اسی طرح آپ لوگ جب یہودیت کا مطالعہ کریں گے تو یہودی بائبل کے جو شروع کی 5 کتابیں ہیں، جو کرسچنز بائبل پڑھتے ہیں، عیسائی جو بائبل پڑھتے ہیں، اس کی جو 5 شروع کی کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی، ان 5 کتابوں کو یہودی اور عیسائی متفق طور پر مانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات ہے۔ ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ جب ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں، اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی۔ لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو 5 کتابیں اس بائبل میں موجود ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی، یہ 5 کتابیں وہ تورات نہیں ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ لیکن یہودی اور عیسائی پھر بھی اس کو ہی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات مانتے ہیں۔ اگر آپ کسی یہودی بھائی سے کبھی ملیں اور اس یہودی بھائی سے، اس جیو سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے خدا کون ہے، تو وہ کہے گا ایلوہم۔ تو اس کو آپ اگر پوچھیں کہ یہ ایلوہم جو آپ کہہ رہے ہیں دراصل یہ خدا کا نام نہیں ہے، خدا کا نام کیا ہے، تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا نام اپنی زبان پر لانا گناہ کبیرہ ہے، تمہاری زبان ناقص ہے، تم انسان گنہگار ہو تو خدا کا نام نہیں لے سکتے، وہ صرف الوہم کہیں گے۔ الوہم کا مطلب الالہ۔ میں جب شکاگو میں تھا 2004 میں، میری ایک یہودی دوست سے ملاقات ہوئی، وہ ان کے مذہبی رہنما کے بیٹے تھے، وہ بھی ایک مذہبی رہنما تھے۔ تو جب میری ان سے کافی دیر تک بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خدا کون ہے، تو وہ بولے کہ میرے خدا الوہم ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے خدا یہوے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلیز میرے سامنے اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہوے اپنے زبان سے نہیں کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہوے نہیں، آپ وہ جو نام لے رہے ہیں وہ نام نہیں لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ نہیں، وہ بڑا مقدس نام ہے، ہم انسان اپنی زبان سے نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا کہ اچھا بتائیے یہ نام آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کی بڑی تفصیل ہے، علمی تفصیل ہے۔ بہرحال وہ علمی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں تاکہ میرے جو نوجوان بھائی بہنیں آج پڑھ لکھ کر یہاں بڑے ہو رہے ہیں، کل نوکریوں کے لیے اس ملک سے دور جائیں گے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں آج جہاں ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتے۔ آج ہمارا سامنا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، آج نہیں تو کل کسی یہودی سے سابقہ پڑ جائے، کسی عیسائی سے پڑ جائے، کسی ہندو سے پڑ جائے۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہوں تو آپ ان سے بات کر کے ان کو توحید کی، اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے وہ معلوماتی ذرا باتیں کیا ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدا یہ میرے ماننے والے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں۔ کہاں پر پوچھا؟ بائبل میں، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 سے آپ جب پڑھتے آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 اور 145 کے درمیان کہا کہ ہم موسیٰ سے کلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے، اور یہ شرف کسی اور رسول کو اور نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے اس زندگی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے۔ تو بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں جواب دیا گیا، I am what I am۔ کیا کہا گیا؟ میں ہوں جو کوئی بھی میں ہوں۔ آپ سے اگر کوئی نام پوچھے بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے جواب میں؟ میرا نام میں ہوں جو میں ہوں، ایسا بولتے ہیں۔ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں، آپ سے دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کا نام پوچھ رہے ہیں، بھائی واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں میں ہوں جو میں ہوں۔ ارے آپ ہیں جو ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ کو کس نام سے پکارے؟ تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو خدا نے جواب دیا I am what I am، میں ہوں وہ جو میں ہوں۔ جب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو جب مجھے سمجھ میں آیا اچھا جواب اصل میں پورا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں اپنی وہ اصل جواب کو بدل دیا۔ کیسے؟ اب سورہ طٰہٰ جب پڑھیں گے، سورہ نمبر 20واں سورہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آیت نمبر 10 کے بعد سے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ آؤ اس پہاڑ کے اوپر۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آگ لانے چڑھے ایک آواز سنے آئی ان کو، اور وہ آواز تھی سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14۔ کیا تھی؟ اننی انا اللہ۔ کیا تھی آواز؟ اننی
अना अल्लाह, इसका माना है आई एम योर अल्लाह, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, ये पूछते हैं तू कौन है, तो वो जवाब था आई एम व्हाट। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा होना क्या जरूरी है, आई एम व्हाट आई एम, क्योंकि जितने भी लोग ये सुनाते हैं इसे इस अंदाज में सुनाते हैं, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं जो भी मैं हूं। वो ऐसा भी हो सकता है कि पूछा गया कि आप कौन हैं, तो बाज वक्त किसी बड़े आदमी को पूछा जाए भाई आप कौन है, मैं कौन हूं, मैं वो हूं, तो अल्लाह ने शायद वो अंदाज में जवाब दिया आई एम व्हाट, ये लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, आई एम व्हाट, आई एम अल्लाह, आई एम व्हाट, मेरे बारे में पूछ रहे हैं आई एम अल्लाह, तो शायद वो जवाब ऐसे ही था आई एम व्हाट आई एम अल्लाह। लेकिन जब ये किताब बदली गई तो उन्होंने अल्लाह के नाम को वहां से निकाल दिया और उसे सिर्फ आई एम व्हाट आई एम कर दिया। अगर वो आई एम व्हाट आई एम अल्लाह होता तो एग्जैक्टली सूरत आयत नंबर 14 का ट्रांसलेशन होता इन्ननी अना अल्लाह, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, आई एम योर अल्लाह। बहरहाल आई एम व्हाट आई एम को इब्रानी जबान में, हिब्रू लैंग्वेज में हो ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, हो ऑन। तो ये शख्स जो शिकागो में मुझे मिले, ये यहूदी दोस्त, इन्होंने मुझसे कहा कि हो ऑन जो लफ्ज है हा से है, हा हिब्रानी में कहते हैं हूं एम हूं, इस हा से वो हा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हा क्या है वो ऐसे ही है। तो फिर बाद में उलेमा ने उन्होंने कहा कि उस हा को वाई एच डब्ल्यू एच कर दिया। क्या कर दिया, वाई एच डब्ल्यू एच। मैंने कहा कि अचानक हिब्रू से वाई एच डब्ल्यू एच किधर से हो गया, लेकिन नहीं ऐसे ही है। और वो नाम नहीं लेते हम लोग, बिल्कुल नहीं लेते। कौन सा नाम नहीं लेते, वाई एच डब्ल्यू एच नहीं लेते। मैंने कहा कि अब इसको मैं तलफ्फुज कैसे करूं, इसको पढ़ूं कैसे, ये नाम पुकारूं कैसे, वाई एच, बस यही है टेट्राग्रामेशन, 4 अल्फाज एक जगह जमा हो गए। बाद में एलोहिम, एलो आप लोगों ने गौर किया, एलो अरबी में क्या है, इलाह, एलो इलाह, एलो इब्रानी जबान में एलो, यूनानी जबान में, ग्रीक में एलो की जगह पर एदोनाई कहा गया, एदोनाई रब, एलो इलाह। ये एदोनाई का ए ओ और ए, एदोनाई ADONAI, एडोनाई का पहला ए, बीच का ओ, बाद का ए, ये 3 चीजें उसमें से निकालकर YHWH के बीच में डाला गया और उसे यहोवा बना दिया गया। अगर यहोवा का खुद मैं हिब्रानी जबान में जाकर देखूं तो अरबी में उसको यहोवा को लाऊं तो वो बनता है या हय्युन या कय्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वल हय्युल कय्यूम। हय का हो, हय्युल कय्यूम, कय्यूम का वो, यहोवा, या हय्युल कय्यूम। बहरहाल जब आप इनकी तालीमात खुदा के बारे में पढ़ेंगे तो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3, 4 एंड 5 और एग्जैक्ट वही चीज बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5, 7, 8 एंड 9 में रिपीट की गई है, जहां कहा गया है यू शैल नॉट मेक अनटू योरसेल्फ any graven image of any likeness of anything in the heavens above or the earth beneath or in the waters beneath the earth। कहा गया है कि देखो ऐ बनी इस्राइल, तुम लोग कोई भी शक्लो सूरत नहीं बनाना किसी भी चीज की और उसकी इबादत नहीं करना खुदा कहकर, ना आसमानों में कोई शक्ल बनाना, ना जमीन पर बनाना, ना पानी के अंदर बनाना। एंड यू शैल नॉट बाउ डाउन योरसेल्फ अनटू इट, तुम अपने आप को उसके सामने सजदे में मत डालना। फॉर योर गॉड द लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड, क्योंकि तुम्हारा खुदा बड़ा जलने वाला खुदा है जब तुम शिर्क करते हो। यहूदियों को भी कहा गया है एक ही खुदा को मानो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में कहा शमा इज़राइलो अदोनो इलोहिनो इतनो इहद, हियर ओ इज़राइल योर लॉर्ड द गॉड इज ओनली वन गॉड। सुनो ए बनी इस्राइल, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब बस एक ही खुदा है। इसके बाद अगर आप हमारे ईसाइयत के ऊपर ये थोड़ा रोशनी डालेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा भी, एक बार भी खुद की जुबान से यह जुमला नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, बल्कि
ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا زبردست ہے خود ان کی بائبل میں، جو اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ جب آپ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے حساب سے بائبل کے مطابق کہتے ہیں I can of mine own self do nothing، میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے آپ سے ہر چیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، ان تمام مقامات پر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو کچھ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ I can of mine own self do nothing، میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، as I hear I judge، مجھے جو کچھ وحی کی جاتی ہے میں اس وحی کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہوں۔ یہ ایک نبی کی صفت ہے۔ بے شمار مقامات پر بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے رد کیا ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں وہ کہتے ہیں My father is greater than I، میرا پالنے والا مجھ سے بڑا ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 and 4 میں کہتے ہیں This is life eternal that they might know thee، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور تو نے اس لیے دیا ہے اے خدا تاکہ یہ سب تجھ کو جان لے۔ They might know thee the only true God، جو معبود برحق ہے، the only true God and Jesus Christ، اور عیسیٰ کو بھی پہچان لے whom you have sent، جسے تو نے بھیجا ہے۔ I have glorified your name on earth، میں نے تیرے نام کی تسبیح زمین پر بلند کی ہے۔ I have finished the job which you gave me to do، میں نے وہ کام مکمل کر دیا ہے خدا جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا۔ کیا کام ہے انبیاء کا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، بس اس کی عبادت کرو، اس بات کا اعلان کرنا ہر نبی اور رسول کا کام تھا۔ اس اعتبار سے پوری بائبل میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، خدا کے برابر ہوں یا خدا کا ذاتی بیٹا ہوں، لہٰذا تم لوگ